اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پندرہ شوال المکرم کی تاریخ کو غزوات اسلام میں سے ایک عظیم غزوہ احد واقع ہوا، اور غزوہ احد میں جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان جام شہادت نوش فرما کر اپنے رب سے ملاقات کی۔ ان عظیم الشان جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک ہستی حضرت سید الشہداء عم مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہے۔ تو آج ہم اس مختصر وقت میں اس سید الشہداء جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جان ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور شان شہادت پر بات کر کے کچھ ذکر اور برکت حاصل کریں گے۔ حق اور باطل کا معرکہ شروع سے جاری ہے اور جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ اس کے میدان بدلتے رہیں گے، اس کے سپہ سالار بدلتے رہیں گے، جھنڈوں کے رنگ بدلتے رہیں گے، لیکن مقصد حق اور باطل کا ایک ہی رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت کے فرمان اور اذن کے مطابق کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے قریش مکہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سب صنادید قریش، سرداران قریش اکٹھے ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں تہس نہس کر دے گا، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا تم میری بات کیوں مان لو گے حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ کوئی لشکر نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے زندگی بھر آپ کو دیکھا ہے، سچا اور امین پایا ہے، اس زبان سے کبھی کذب، جھوٹ صادر نہیں ہوا، ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ صادق الامین ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی بات مان لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح میرے کہنے پر لشکر کا ہونا بن دیکھے مانتے ہو، تو اسی طرح میرے کہنے پر رب کا ہونا بھی مان لو کہ رب ایک ہے، معبود الہ خالق ایک ہے، اور میں اس کا رسول ہوں۔ اس دعوت پر جس نے لبیک کہا وہ ابو بکر ہوا، وہ عمر ہوا، وہ عثمان ہوئے، وہ علی ہوئے، وہ صحابہ کرام ہوئے، وہ حضرت امیر حمزہ ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، عتبہ، شیبہ، اور یہ قریش مکہ، مشرکین مکہ ہوئے۔ کچھ نے اقرار کیا، کچھ نے انکار کیا۔ تو جنہوں نے انکار کیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سرداران قریش، یہ اپنے انکار میں بڑھ گئے اور حضور اقرار میں بڑھ گئے۔ آپ نے اصرار میں حد کر دی، اقرار میں حد کر دی، اور انہوں نے انکار میں حد کر دی، استہزاء اور مذاق میں حد کر دی۔ اور جب ان کے انکار کی میل، ان کے استہزاء کا زنگ اور ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وہ میل کچیل جب ان کے دل پر جم گئی
تو اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب یہ مردے لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، یہ مردے آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اب جن کو قرآن مجید نے موتا مردہ کہا وہ مردے تو نہیں تھے، ابو جہل مردہ نہیں تھا، ابو لہب زندہ تھا، کھاتا پیتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مردے آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اسی کمپنی کو، ابو جہل اینڈ کمپنی کو دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ آپ کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب قرآن مجید نے ایک مقام پر ان کو مردہ کہا، ابو جہل اور مشرکین مکہ کو، اور ایک مقام پر فرمایا یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ گونگے تھے، نہ بہرے تھے، نہ یہ اندھے تھے۔ بہرا کسے کہتے ہیں؟ جو کان سے سن نہ سکے، اسے عربی میں سمن بہرا کہتے ہیں۔ گونگا کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے بول نہ سکے، وہ گونگا ہوتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں بکمن، یہ گونگا ہے۔ عمیٌ، اندھا کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھ سے دیکھ نہ سکے، وہ اندھا ہوتا ہے۔ اور یہ سارے لوگ سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے، لیکن ان سب کو قرآن مجید نے بہرا کہا، گونگا کہا، اندھا کہا، ٹائٹل دے دیا، مردہ کہا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ کھاتے پیتے مردے کیوں ہو گئے؟ یہ سنتے بولتے دیکھتے لوگ بہرے گونگے اندھے کیوں ہو گئے؟ حالانکہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں، کینچی کی طرح زبانیں چل رہی ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث میں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اے مالک تو مختار کل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا تو مالک ہے، تو جسے جیسے چاہے فرما دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے سوال نہیں ہے کہ وہ جیسے بھی بندے کو جو ٹائٹل ڈگری دے دے، لیکن پھر بھی قرآن و حدیث میں غور تو کرنا چاہیے کہ یہ لوگ مردے کیوں ہو گئے۔ تو قرآن و حدیث کو جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن و حدیث کا سیاق و سباق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، کہ جو بندہ آنکھ رکھ کر رخ وضحا کو نہ تکے، اسے نبینا نہ کہوں تو کیا کہوں۔ جو انسان کان رکھ کر حدیث رسول نہ سنے، فرمان مصطفیٰ نہ سنے، ایسے انسان کو بہرا نہ کہوں تو کیا کہوں۔ جو انسان زبان رکھ کر ہر کسی سے بات کرے لیکن آمینہ کے لال سے بات نہ کرے، اسے گونگا نہ کہوں تو کیا کہوں۔ اور جو بندہ دل رکھ کر، سینے میں دل بسا کر
اس دل میں محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا چراغ نہ جلائے، اسے مردہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ گویا زندہ انسان، زندہ دل وہ شخص ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے۔ حقیقت میں وہ بات سن نہ سکے، کانوں سے بہرا کیوں نہ ہو، لیکن حضور کے فرمان پر قربان ہوتا پھرے، حقیقت میں سننے والا یہی شخص۔ آنکھوں سے ظاہراً نبینا ہو، سہارے پہ چلتا ہو، اس کے اپنے روٹی اور لقمے پہ نگاہ نہیں پڑتی، لیکن اس کا جی ترستا ہے کہ کاش مجھے اللہ آنکھ دیتا، میں گنبد خضرا کو ہی دیکھ لیتا، تو حقیقت میں یہ شخص بینا ہے۔ اور جو شخص بالکل زبان سے گنگا ہے، بول نہیں سکتا، زبان ہلتی نہیں، لیکن وہ ہر وقت مچلتا رہتا ہے، کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوتا، کچھ ان سے میں نے بولا ہوتا ان کی بات، تو حقیقت میں اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص کان رکھ کر مصطفیٰ کی بات نہ سنے وہ بہرا ہے، جو زبان رکھ کر میرے حضور سے بات نہ کرے وہ گنگا ہے، جو آنکھ رکھ کر میرے محبوب کی طرف نہ تکے یہ اندھا ہے، اور جو دل رکھ کر محبت مصطفیٰ کا چراغ دل میں نہ جلائے، حقیقت میں یہی شخص مردہ ہے۔ ایک تو مردہ جس کو ہم کہتے ہیں چار پہی پہ اٹھا کے قبرستان میں دفن کر دیا، وہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے۔ یہ ایک شخص کھاتا پیتا چلتا پھرتا کاروبار کرتا سوتا جاگتا چلتے پھرتے انسان کو قرآن نے کہا یہ مردہ ہے، اور یہی قرآن ہے۔ ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن کہ سر تن سے جدا ہو گیا ہے، سینہ پھٹ گیا ہے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، سر کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، بازو کہیں ہے، ٹانگیں کہیں ہیں، جسم کی بوٹیاں صحرا میں بکھر گئی ہیں، اور خون ریت کے ذروں میں جذب ہو گیا ہے، اور کلیجہ چبایا گیا ہے، ہاتھ کان ناک کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ اس جوان کو کوئی ڈاکٹر آ کر ڈگری دے کہ یہ مردہ ہے، کوئی آ کر بوٹی اٹھا کے آلہ لگائے کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہے، یہ مردہ ہے، اللہ رب العزت نے کسی کے بولنے سے پہلے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، بظاہراً اس ام مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا پڑا ہے، کلیجہ چبایا جا چکا ہے، سینہ پھٹ چکا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، خون ریت کے ذروں میں جذب ہو گیا ہے، اور جسم کی بوٹیاں صحرا میں بکھر گئی ہیں۔ اسے کوئی شخص مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، اس کے مردہ ہونے کا دل میں خیال بھی نہ لے آنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ یہ تمہارے رب کے نزدیک زندہ، بل احیاء عند ربہم، بلکہ یہ تمہارے رب کے نزدیک زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ایک زندہ کھاتا پیتا انسان قرآن کی نگاہ میں مردہ ہے، اور ایک شخص کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، دل کی دھڑکن رک گئی ہے، سانسوں کی زنجیر رک گئی ہے، خون بکھر گیا ہے، لیکن قرآن اسے زندہ کہتا ہے۔
قرآن اسے زندہ کہتا ہے، اور تجارت کرنے والے، بازاروں میں پھرنے والے ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو قرآن مردہ کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ امت مصطفیٰ ساری قربان ہو نسبت مصطفیٰ پر، کہ نسبت مصطفیٰ ایک ایسی لڑی ہے جو آسمان سے زمین پر لٹکی ہوئی ہے۔ نسبت مصطفیٰ سے جو کٹ گیا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، جو اس سے جڑ گیا وہ جسم کٹا کر بھی زندہ ہے۔ یہ سارا فیضان حضور سے جڑ جانے کا ہے، نسبت مصطفیٰ کا ہے۔ جس انسان کو نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، عشق مصطفیٰ نصیب ہو گیا، تعلق مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، جس انسان کو نصیب ہو گیا وہ دنیا میں رہ کر بھی زندہ، وہ قبر میں رہ کر بھی زندہ، وہ حشر میں رہ کر بھی زندہ۔ اور جو اس نسبت سے کٹ گیا وہ دنیا میں رہے تب مردہ، وہ قبر میں جائے تب مردہ، وہ حشر میں جائے تب مردہ۔ تو نسبت مصطفیٰ انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الجہاد، کتاب الجہاد میں یہ حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کا بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مسلح کیا گیا، ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئیں، مسلح کیا گیا۔ اور اتنی ظلم کہ ایک عورت نے ان کے ناک، کان، انگلیاں اور جسم کی بوٹیوں کا ہار بنا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور بڑی رقص کر رہی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے والد کو دیکھا تو بڑے غمگین ہوئے، بات بھی غم کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا، یا جابر الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر نہ دوں کہ تیرے والد کے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ کیا ہے؟ ابواب الجہاد، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث۔ قلت بلا، حضرت جابر عرض کرتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے خبر دیں کہ میرے والد کے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ فرمایا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، اے جابر آج تک اللہ رب العزت نے جس سے بھی کلام فرمایا ہے پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے، سامنے ہو کر بے پردہ ہو کر کلام نہیں کیا کسی سے بھی۔ لیکن کلم اللہ اباک کفاحا، اے جابر آج میرے رب نے تیرے والد سے بے پردہ بے حجاب بات کی ہے۔ آج بے پردہ ہو کر میرے رب نے تیرے بات سے کلام کیا ہے۔ اور تجھے جابر بتاؤں کہ میرے رب نے تیرے باپ سے کیا کہا ہے؟ قلت بلا، میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تیرے باپ سے فرمایا، یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، تمن، آج کچھ مانگ، الا اعطیکا، تو کچھ مانگ تیرا رب تجھے عطا کرے۔ تو لب ہلا، سل، کچھ سوال تو کر، تعطا، تجھے دیا جائے گا۔ تو تیرے والد نے کہا کہ تحیینی ثانیتن، اے میرے رب کہ مجھے ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کر، میں تیری راہ میں پھر قتل ہونا چاہتا ہوں۔
ثانیۃ فیک، میں تیری راہ میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ پھر جابر بتاؤں تیرے رب سے میرے رب نے، تیرے باپ سے میرے رب نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے تیرے باپ سے فرمایا کہ اے میرے بندے، سابق منی، میں اس بات کا پہلے فیصلہ کر چکا ہوں، جو میرے پاس آ جائے گا پھر دنیا میں واپس نہیں جائے گا۔ یہ تو ازل کا فیصلہ ہے، یہ تو قانون قدرت ہے کہ اب واپس نہیں جا سکتے، کچھ اور مانگ۔ تو پھر تیرے والد نے کہا کہ اے میرے رب، پھر جو تیرے اور میرے درمیان بات ہوئی ہے اس کی خبر میرے گھر والوں کو دے دے، اس کی خبر میرے گھر والوں کو دے دے۔ تو بس جب یہ بات ہوئی تو وہ خبر کیا تھی؟ اسی وقت جبریل امین اترا، اسی میدان احد میں، اسی جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت حضرت جابر بن عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ سے بات کر کے کائنات والوں کو خبر دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ اے دنیا والو، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، تمہیں رب کہتا ہے یہ رب کے نزدیک زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے شہید جنت میں اس کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ ابھی یہی موقع تھا کہ ایک خاتون کے چیخنے کی آواز آئی، رونے کی، حضرت جابر بن عبداللہ کے، حضرت جابر کے والد کے جنازے پر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد کی یاد بڑی ستاتی تھی، میں بار بار، جنازہ تیار تھا، صفیں تیار ہو گئیں، میں بار بار جا کر کفن کھولتا تھا اور اپنے والد کے چہرے کا دیدار کرتا تھا، پھر دوبارہ جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منع فرمایا کہ بار بار چہرہ نہ دیکھو۔ اتنے میں ایک خاتون کے چیخنے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا پتہ کرو کون رو رہا ہے۔ تو پتہ چلا ان کی بہن، حضرت عبداللہ کی بہن رو رہی تھی، اپنے بھائی کی شہادت اور غم میں رو رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو، حضرت عبداللہ کی بہن کو ایک خوشخبری دی، بیٹے کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے کلام کیا ہے اور پوچھا ہے کیا مانگتا ہے مانگ۔ لیکن اس بہن کو کیا خوشخبری دی؟ آپ نے فرمایا اے خاتون، کیا تجھے خوشخبری نہ دوں کہ تیرے بھائی کے ساتھ آسمان کے فرشتوں نے کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آنکھ سے دیکھ، آسمان سے لے کر تیرے بھائی کے چہرے تک سارے سدرۃ المنتہا کے فرشتے پروں کے ساتھ سایہ کر کے کھڑے ہیں۔ جو لوگ نسبت مصطفیٰ سے جڑ جاتے ہیں، جو حضور کے ساتھ تعلق اور اتباع کا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں، یہ لوگ میدان جہاد میں کٹ بھی جائیں، جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، سر تن سے جدا بھی ہو جائے، خون ریت کے ذروں میں جذب بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن نسبت مصطفیٰ کا فیضان یہ ہے کہ ان کی بکھری ہوئی باڈیوں سے بھی رب کلام فرماتا ہے اور جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، چلتے پھرتے لوگ جو دین اسلام کے غدار ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے غدار ہیں، عقیدہ توحید کے غدار ہیں، عقیدہ رسالت کے غدار ہیں، نسبت مصطفیٰ کے غدار ہیں، وہ چلتے پھرتے مردار اور مردے ہیں، اور جو ان سے جڑ جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ اور یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، یہ کسی کی زور بیانی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ وہ ابو جہل کو مردہ ہونے کا ٹائٹل قرآن نے دیا،
حضرت امیر حمزہ کو زندہ ہونے کا ٹائٹل قرآن نے دیا۔ قرآن ہمیں ابو جہل کو زندہ نہیں کہنے دیتا اور حضرت امیر حمزہ کو مردہ نہیں کہنے دیتا۔ ایک عالم کہتے میں سوچ رہا تھا کہ کس چیز نے ان کو مردہ کر دیا، کس چیز نے ان کو زندہ کر دیا۔ دو ہی گروہ بن گئے نا، حق اور باطل کے، آخر کیا چیز تھی؟ تو ایک مجذوب ساتھ گزرا، اس نے کہا کیا سوچتے جا رہے ہو؟ ابو جہل کو مصطفیٰ کی غداری نے مردہ کر دیا، حضرت امیر حمزہ کو نبی کی وفاداری نے زندہ کر دیا۔ وفادار ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، غدار ہمیشہ مردہ ہوتا ہے، وفادار ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی حضور کے وفادار ہیں، شریعت مصطفیٰ کے وفادار ہیں، دین اسلام کے وفادار ہیں، وہ فلسطین میں رہیں، وہ کشمیر میں رہیں، وہ برما میں رہیں، وہ پاکستان میں رہیں، وہ جیل میں رہیں، وہ گھر میں رہیں، وہ سفر میں رہیں، وہ حضر میں رہیں، وہ دنیا میں رہیں، وہ قبر میں رہیں، وہ جہاں بھی رہیں، وہ میدان حشر میں رہیں، وفادار مصطفیٰ دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہو کر رہتا ہے۔ اس کا نام بھی زندہ، اس کا کام بھی زندہ، اس کا نام بھی زندہ، اس کا کام بھی زندہ۔ اور حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہیں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم ایمان لے آئے۔ وہ واقعہ آپ ذہن میں لے آئے، اپنی بہن سے فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم جب گھر میں آئے تھے تو پوچھا تم کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی، میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ذرا مجھے بھی پڑھ کے سنو، مجھے بھی پڑھ کے سنو۔ تو انہوں نے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی چند آیاتیں پڑھ کر سنائیں۔ تو ساتھ ایک چھوٹی سی منجی چارپائی پڑی تھی، ایسی چھوٹی سی، تو سیدنا فاروق اعظم اس پر بیٹھنے لگے۔ بہن نے وہ کھینچ لی کہ اس چارپائی کے اوپر بیٹھنے کے تو قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو یہ ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی چھوٹی سی، میں اس پر کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اس نے کہا تو اس وجہ سے اس پر نہیں بیٹھ سکتا کہ اس پر بیٹھ کر میرا محمد مجھے سبق پڑھاتا ہے۔ اس سے خوشبو آتی ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو پھر اپنی پگڑی اتاری، اپنے گلے میں ڈالی، اپنی بہن سے فرماتے ہیں اب مجھے زمین پر گھسیٹ کر محمد کے دربار میں لے چلو۔ میں اس طرح زمین پر گھٹنے رگڑتے ہوئے اس دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر میں موجود تھے وہاں حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی موجود تھے، اور ایک نام تھا فاروق اعظم کا، جہاں جاتے لوگ کانپتے۔ تو جب دیکھا گیا کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا عمر آیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اور جو صحابہ کرام مخصوص تعداد میں بیٹھے تھے کہنے لگے عمر آ رہا، پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں موجود تھے۔ یہ ہاشمی جوان جس کی رگوں میں ہاشمی خون تھا، تلوار نیام سے بہر نکالی۔ آپ نے فرمایا اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو بے شک ہمارے دروازے کھلے ہیں، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کو یہی میرا پیغام سنا دو، تلوار میری ہوگی، جسم اس کا ہوگا، چاہے جتنا بڑا ہاشمی جوان ہے اس کے ٹکڑے کر کر کے زمین میں بکھیر کے رکھ دوں گا۔ جرت اتنی تھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، تیر کمان ہاتھ میں ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرن کا شکار کرنے کے لیے جنگل اور صحرا میں گھوڑا دوڑایا، سامنے ہرن دوڑا، ہرن کے اوپر نشست لگائی، تیر کا نشانہ بنایا، اور ہرن نے مڑ کے آواز دی یا عم مصطفیٰ، اے محمد کریم کے چاچے،
میری ایک بات سن، بے شک مجھے ذبح کر کے ساتھ لے جا، بے شک مجھے آرڈر دے، میں تیری سواری کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، مجھے گھر جا کے ذبح کر، میرا جسم کاٹ، مجھے کھا پکا اور میرے ٹکڑے کر، میری ہڈیاں توڑ دے، لیکن میں جنگل کا جانور ہوں، میری ایک بات سن لے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ فرماتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جنگل کا حیوان بات کیسے کرتا ہے؟ تو فرماتے میں نے کہا اے ہرن بول، تو مجھے کیا پیغام دیتا ہے؟ ہرن نے کہا میں تجھے یہ پیغام دیتا ہوں کہ تیری ایک بیوہ بھابھی ہے، اس کا ایک یتیم بیٹا جس کا نام محمد ہے، آج فلاں پہاڑی پر سرداران قریش نے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، میں تجھے یہ کہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں، یتیم بھتیجا سمجھ کر اس کی امداد کر لے، اس کی امداد کر، اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ فرماتے میرے ہاتھ سے کمان چھوٹ گئی، تیر گر گیا، میرے حوصلے پست ہو گئے اور میرے جسم پر پسینہ شروع ہو گیا کہ جنگل کا حیوان مجھے کیا پیغام دیتا ہے، میں جنگل کے حیوانوں سے بھی گیا گزرا انسان ہوں۔ میں نے سواری موڑی پیچھے اور میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑی پر سرداران قریش نے گھیرا ہوا ہے اور ہر تیر کا رخ اسی کی طرف ہے، ہر تلوار کا رخ اسی کی طرف ہے اور ہر سینے سے اگلتا ہوا حسد اسی کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب میں ظاہر ہوا تو سرداران قریش مزید خوش ہو گئے کہ ہماری پاور بڑھ گئی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ فرماتے ہیں میں اس پہاڑی کے اس اوپر کھڑے ہو کر میں نے اعلان کیا کہ اے مکے کے غداروں، اے مکے کے بسنے والے سرداروں، آج امیر حمزہ کی بات سنو، جس نے اپنی زوجہ کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ میرے سامنے آئے، آج میں محمد مصطفیٰ کے ایک ایک بال پہ قربانی دینے کے لیے کھڑا ہوا اور لشکر کو بکھیر دیا اور بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ وہ معرکہ ختم ہو گیا، آپ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر ان کفار کے ظلم و ستم کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کسی نے تیر کا نشانہ بنایا، تلوار کا نشانہ بنایا۔ اتنے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے بھتیجے کیا آپ مجھ پر خوش ہو؟ مطلب یہ تھا کہ میں نے آپ کا دفاع کیا ہے، آپ مجھ پر خوش ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں تجھ پر خوش نہیں ہوں۔ انہوں نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا اے میرے چاچا مجھے اس دن خوشی ہوگی، وہ دن میرا عید کا دن ہوگا جس دن تو اپنی زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ پڑھ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہوا۔ جب اس وقت کلمہ پڑھا جنت کی حوریں بھی خوش ہو گئی، سدرۃ المنتہا کے فرشتے بھی خوش ہو گئے اور اسلام کو طاقت مل گئی۔ یہ وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے جس کی اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، بیٹا اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، وہ شخص حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دے، میدان احد میں جائے، وہاں جا کر دعا مانگے اور دعا میں واسطہ یوں پیش کرے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے حضور کے اس چاچے حضرت امیر حمزہ کا، مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ یقین کامل کے ساتھ دعا کرنا تیرا کام ہے، نرینہ اولاد عطا کرنا رب کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔